لیکن ظلم و جہالت کو اگر عملی شکل میں مٹایا ہے کسی نے تو وہ مذہب اسلام. آپ غور کریں تو اسلام کی ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو ظلم و ستم کو مٹا رہی ہیں, جو ظلم و ستم کو ختم کر رہی ہیں. جیسے یہی ظلم دیکھ لو, ایک یہودی بچے نے حضرت عمر ابن عاص کے ایک یہودی بچے کو کوڑا مارا تھا. حضرت عمر فاروق نے فوراً اس کو سزا دی. یہ عملی کارنامہ اگر انجام دیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ نے, اور وہ جاؤ اس واقعے کو کہ آپ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہا تھا کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطعت یدہا, اگر آج اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ دین عدل ہے, دین عدل. ایک واقعہ دین عدل کے تعلق, دین تقوی بھی ہے اسلام, دین توحید, دین رسالت, دین مساوات اور دین عدل اور دین تقوی. تقوی کہتے ہیں ہر قسم کی چھوٹی یا بری برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا. حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو کہا تھا کہ کبھی جنگل میں نہیں چلتے ہو, جیسے جنگلوں میں کانٹے بچھے ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ کے چلتے ہو کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں لگ نہ جائے, ایسی دنیا میں گناہ کا جال بچھا ہوا ہے, گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ, گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ. یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. تو میرے بھائیوں, اسلامی دین تقویٰ ہے. جتنا تقویٰ کا حکم اور پارسائی اور شرم و حیا کی تعلیم یہ اسلام دیتا ہے, دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی. آپ دیکھ لیجیے, بابا رام دیو بھی ہمیں آستھا چینل پر لیکچر دیتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, یہاں آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا لیکچر چلتا ہے. آسارام بابو جی کا میں نے آستھا چینل پر پروچن سنا. عورتیں بیٹھی رہتی ہیں, آدمی. اور جینیوں میں آپ چلے جائیے, باقاعدہ عورتیں اپنے بابا کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. لیکن اسلام نے کس پارسائی کا حکم دیا ہے. عورت آئے, مسجدوں میں بھی آئے, جلسوں میں بھی آئے, لیکن اس کا میدان الگ ہے. وہ مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہے, اس کے لیے احکام الگ جاری کیے ہیں اسلام نے. کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے. خوشبو لگا کر جب نکلے گی تو ظاہر بات ہے کہ خوشبو اڑے گی, اور جب خوشبو اڑے گی تو آدمی دیکھے گا, اڑے گا. اسلام نے کہیں منع نہیں کیا. اگر عورت کا مسجد میں آنا منع ہوتا تو اس مسجد میں سب سے پہلے روکا جاتا جس مسجد میں ایک رکعت ثواب, نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت پڑھنے کا ہے. لیکن دیکھ لیجئے, اور کعبے کے رب کی قسم 24 گھنٹے اس گھر کا طواف مرد اور عورتیں کرتی رہتی ہیں. 1 منٹ کے لیے طواف بند نہیں ہوتا. 1 منٹ کے لیے, 1 منٹ کے لیے صرف نماز کھڑی ہوتی ہے. جہاں آدمی طواف کر رہا ہے وہیں رک گیا اور وہیں پر وہ نماز پڑھا, اور جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر طواف شروع ہو گیا. 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی طواف رکتا نہیں. طواف مرد اور عورتیں اس گھر کا طواف کرتی رہتی ہے, اس گھر کا. میرے بھائیوں, اور قیامت کی صبح تک اس گھر کا طواف ہوتا رہے گا, اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا, اس گھر کے چکر لگتے رہیں گے, اس گھر کے چکر. لوگ کتنا ہی کہتے رہے ہمارے فلاں جگہ چلے جاؤ 7 مرتبہ تو 1 حج کا ثواب مل جائے گا. وہ تم اپنے گھر میں کرو. یہ سارے داستانیں اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام دین تقویٰ ہے, اور ایسا تقویٰ کا حکم دیتا ہے. قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. غور کرو قرآن کی آیتوں پر. اے نبی, عورتوں سے کہہ دو, میڈیا والوں لکھو, اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر قید کہاں کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی, مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن, جب وہ اپنی ضروریات کے مطابق گھر سے نکلیں تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. بتاؤ کون سا ظلم کر دیا اسلام نے؟ اسلام تو عورتوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت تبھی ہوگی جب تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو گی. اور غور کرنا بیچ میں کون سی چیز اللہ پیش کر رہا ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنے گپتان کی رکشا کریں, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو وہ ظاہر نہ کریں، یعنی غیر مردوں کو نہ دکھائیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو، بیچ میں کیا؟ دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کو ظاہر مت کرو، دوسروں کو دکھاؤ نہیں. یعنی اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ تم آ سکتی ہو، لیکن غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی منسٹر بیچ میں ہو اور دائیں اس کا باڈی گارڈ ہو اور بائیں اس کا باڈی گارڈ ہو. ایک بڑا آدمی بیچ میں ہے اور دائیں ایک باڈی گارڈ بائیں باڈی گارڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ایک باڈی گارڈ ہے، بائیں ایک باڈی گارڈ ہے. یہ دونوں باڈی گارڈ بندوق لیے میرے سامنے کھڑے ہیں. جب تک یہ دونوں لگے ہیں کوئی دشمن میرے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا ہے. یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے، کوئی بھی مجھے مار سکتا ہے، کوئی بھی شوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں رہے گا، خوف ہی نہیں رہے گا اپنی جان کا. گویا کہ اللہ نے اسی طریقے سے بتایا ہے. عورتوں تمہاری سب سے زیادہ قیمتی اور عزیز چیز بیچ کی شرمگاہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں باڈی گارڈ ہیں. نظروں کو نیچا رکھنا اور زیب و زینت کو غیر مردوں سے ظاہر کے سامنے ظاہر مت کرنا، اور بیچ میں شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اگر تم نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چھوڑ دیا اور زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے اگر دکھانا شروع کر دیا تو بیچ والی چیز تمہاری محفوظ نہیں رہے گی، اور درندے اس کو پاش پاش کر دیں گے اور تار تار کر دیں گے. بیچ والی چیز کو اگر اپنی شرمگاہ کو اگر تمہیں بچانا ہے درندوں سے تو اپنے باڈی گارڈوں کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اپنے بناؤ سنگار کو کریم پاؤڈر لپسٹک اور لالی اور زیب و زینت سونے اور چاندی کے زیورات کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرو. یہ دونوں چیزیں باڈی گارڈ ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہٹ گئی جیسے آج ہوا نا، اب ظاہر بات ہے آپ ہی کچھ فیصلہ کر کے بتائیں، اور میڈیا والے بھی ہیں، پرشاسن والے بھی ہیں، اور ہمارے بہت سے اچھے محکمے پر بہت اونچے لوگ ہیں. میں ایک سوال کوشچن کرتا ہوں دل سے وہ جواب دیں. اسلام کا چہرہ دیکھ کر نہیں، میرا چہرہ دیکھ کر نہیں. 2 سگی بہنیں جا رہی ہیں، دونوں بلا کی خوبصورت ہیں، دونوں جوان ہیں، اور دونوں ہی سگی بہنیں خوبصورت ہیں، بہت حسین و جمیل ہیں. ایک لڑکی ایک بہن تو باقاعدہ پردے میں ہے، چہرہ چھپائے ہے، ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے ہے، پیروں میں موزے بھی پہنے ہوئے ہے، اس کے جسم کا ایک بال بھی دکھ نہیں رہا ہے، یہ جا رہی ہے. اور اسی کی دوسری بہن بالکل اس کے بلوم ہے، الٹا ہے، اپوزٹ ہے. وہ جینز پہنے ہوئے ہے، شرٹ پہنے ہوئے ہے، ٹی شرٹ، بال اس نے کٹا رکھے ہیں، لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر اس نے لگا رکھا ہے، مٹک مٹک کے چل رہی ہے. اور چوراہے پر کچھ چھچورے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں. چھچورا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ سمجھتے ہیں. چوراہے پر کچھ چھچورے لڑکے کھڑے ہیں. میڈیا والے بتائیں، پرشاسن والے بتائیں، اور دوسرے محکمے میں جو لوگ ہیں وہ بتائیں، دل سے بتائیں، یہ چھچورے لڑکے، یہ اوباش لڑکے، یہ شریر لڑکے، یہ عیاش اور مکار لڑکے، میں صاف لفظوں میں کہہ دوں یہ اپنے بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد. یہ چوراہے پر کھڑی ہوئی ہے، ان دونوں لڑکیوں میں سے کس لڑکی کو چھیڑے گی؟ کس لڑکی کو چھیڑے گی؟ یہ لڑکی برقعے والی کو یا جینس والی کو؟ میں سمجھتا ہوں جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے دل میں سوچ لیجئے. جواب ہم نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ اپنے دل میں سوچ لیجئے. آپ کا جواب انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جینس والی کو چھیڑیں گے، بال جس کے کٹے ہیں اس کو چھیڑیں گے. اگر اسلام نے ان نوباش لڑکوں سے بچایا ہے، اس کی چھیڑخانی سے بچایا ہے، ان عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے یہ کہہ کر کے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، تو کہتے ہو کہ اسلام نے ظلم کیا ہے. اور آج ان لڑکیوں کو چھیڑا جائے، سیڑھیاں بجائی جائیں، کالجوں میں آئے دن روزانہ ہنگامے ہوتے ہیں، چوراہوں پر روزانہ ہنگامے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ کھلی آزادی دے کر ان لڑکیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کر پائیں تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کی آزادی ہے. آج 2 روپے کا صابن بھی بیچو تو جب تک آدھی لڑکی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگاؤ تب تک صابن نہیں دکھتا ہے ہمارا. آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. سن لو، ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، اسلام نے زنا سے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے زنا سے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قرآن نے کیا کہا؟ وساء سبیلا کے لفظ پر غور کرو. کیا کہا؟ زنا کرو یہ نہیں کہا.